بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، گزشتہ قسط میں ہم نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کے بغیر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس پہنچے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب ساری صورتحال معلوم ہوئی تو انہیں بہت بڑا صدمہ ہوا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونے کے بجائے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ اے میرے بیٹوں، جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کی تلاش کرو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ایک مرتبہ پھر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس مرتبہ حالات پہلے سے بھی زیادہ مشکل تھے۔ قحط کی وجہ سے ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں بہت کم رہ گئی تھی۔ وہ مصر پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے نہایت عاجزی کے ساتھ عرض کیا، اے عزیز مصر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو سخت تکلیف پہنچی ہے۔ ہم تھوڑا سا سامان لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں پورا غلہ دے دیں اور ہمارے ساتھ احسان فرمائیں۔ وہ انتہائی محتاجی کی حالت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیکھا، وہی بھائی جنہوں نے برسوں پہلے انہیں کنویں میں ڈال دیا تھا، وہی بھائی جن کی وجہ سے انہیں اپنے والد سے جدائی برداشت کرنا پڑی۔ لیکن اب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اختیار تھا، وہ چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں صبر، تقوی اور رحم پیدا کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا، کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے؟ یہ سنتے ہی بھائی حیران رہ گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ انہیں اچانک احساس ہوا کہ یہ شخص ان کے ماضی کے اس واقعے کو کیسے جانتا ہے۔ پھر انہوں نے غور سے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور آہستہ آہستہ حقیقت ان پر واضح ہونے لگی۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا، کیا واقعی آپ یوسف ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل فرمایا ہے۔ یہ سن کر بھائیوں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ جس بھائی کو وہ برسوں پہلے کنویں میں چھوڑ آئے تھے، آج وہی بھائی مصر کے بڑے عہدے پر بیٹھا ان کے سامنے موجود تھا۔ ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہ تھا۔ ان کے دل میں اپنے کیے ہوئے ظلم کی یاد تازہ ہو گئی۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت عطا فرمائی اور بے شک ہم خطا کار تھے۔ اب وہ سوچ رہے تھے کہ شاید حضرت یوسف علیہ السلام ان سے بدلہ لیں گے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے بدلہ لینے کے بجائے معافی کا راستہ اختیار کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف فرمائے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار کا بہت عظیم پہلو تھا۔ ان کے پاس طاقت تھی، اختیار تھا، اپنے بھائیوں سے بدلہ لینے کا پورا موقع تھا، لیکن انہوں نے بدلہ نہیں لیا، انہوں نے معاف کر دیا۔ یہاں ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو اختیار دے تو اسے ظلم کا بدلہ ظلم سے لینے کے بجائے معافی اور احسان کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں پوچھا۔ انہیں معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ابھی تک اپنے بیٹے یوسف کی جدائی میں غمگین ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میری یہ قمیص لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، وہ بینا ہو جائیں گے، اور اپنے تمام گھر والوں کو میرے پاس لے آنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر بھائی فوراً واپس روانہ ہو گئے۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر میں موجود تھے۔ جب قافلہ ابھی مصر سے روانہ ہی ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک خاص نشانی عطا فرمائی۔ انہوں نے اپنے ارد گرد موجود لوگوں سے فرمایا، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ میں بڑھاپے کی وجہ سے بہک گیا ہوں تو مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ گھر والوں نے کہا کہ آپ ابھی تک یوسف ہی کو یاد کر رہے ہیں،
لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے رب پر مکمل یقین تھا۔ پھر وہ وقت آیا جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس گھر پہنچے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی۔ یہ منظر انتہائی جذباتی تھا۔ ایک باپ جس نے برسوں اپنے بیٹے کی جدائی میں آنسو بہائے تھے، آج اسے یقین ہو گیا کہ اس کا یوسف زندہ ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ بھائیوں نے اپنے والد سے معافی مانگی۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے والد، ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کیجیے، ہم واقعی خطا کار تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں عنقریب اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لیکن ابھی حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کا ایک اور عظیم مرحلہ باقی تھا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کا پورا خاندان مصر جانے والا تھا، وہی مصر جہاں حضرت یوسف علیہ السلام برسوں سے موجود تھے۔ اب وہ وقت قریب آ چکا تھا جب پورا خاندان دوبارہ ایک جگہ جمع ہونے والا تھا۔ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام مصر پہنچ کر اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے ملیں گے؟ کئی سال کی جدائی کے بعد باپ اور بیٹے کی ملاقات کیسی ہوگی؟ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ خواب جس میں سورج، چاند اور 11 ستارے انہیں سجدہ کرتے دکھائی دیے تھے، اس کی تعبیر کیسے پوری ہوگی؟ یہ واقعہ اپنے آخری اور سب سے جذباتی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ ایپیسوڈ 14 میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پورے خاندان کے ساتھ مصر پہنچتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ قرآنی واقعہ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور مزید مستند قرآنی واقعات کے لیے اردو داستان 313 چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کے واقعات سے سبق حاصل کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ تو ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔